بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوب روح، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متی، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی فکر و خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ ادریس علیہ السلام شیث علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے کابل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق اور باطل کے درمیان بھرپور مارکے ہوئے اور آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلا سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے: اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مرتبے پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مورخین اور مفسرین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی۔ وہ روایت یہ ہے: ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو ہلال بن یسار سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک دفعہ یہ وحی نازل فرمائی: اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن اجر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز بروز اضافہ ہو، اس لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے اللہ کے وحی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا: اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پر بٹھا کر لے اڑا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا۔
وہاں پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی۔ موت کے فرشتے نے دریافت کیا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا میری پشت پر۔ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتے ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا کہ وہ اگر چاہیں تو دنیا میں مزید رہ سکتے ہیں یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اسی طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے۔ بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہ تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد تک توحید پر قائم رہے۔ ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔